اگر عورت یہ 5 کام کرتی ہے تو اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبولیت اعمال وہ ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کی قبول ہونے کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی، لیکن شریعت نے اعمال کی قبول ہونے کا معیار تو بتا دیا۔ عقیدہ دین اسلام اور سنت کے مطابق ہو، اور ہر چیز میں خلوص اور سچائی ہو، اور اپنی نیک اعمال کو ہر بار سے بچنا، فلاں سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنا چاہیے۔ نیکیاں قبول یا ضائع ہونے کی علامات اور ہدایات کے لیے ارشاد فرمایا۔ خط پانے والوں کے لیے کہا کہ کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ چنانچہ بے ایمان کا کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دے گا، لیکن انہیں دنیا میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے سنت کی تعظیم ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اللہ، جس کے لیے خلوص نیت بہت اہم چیز ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹے عمل بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمان و تقوی کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے نیکی کا ساتھ کا صحیح سنانے کی قبولیت ہونے کا علامت میں سے ایک ہے۔ اگر انسان کو بندگی کی اصلی پہچان مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی اسی لیے تو عظیم ترین عبادت بھی ہے، اور مومن کبھی اپنی نیکی پر فخر نہیں کرتا، امیدوار رہتا ہے، چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزار رہتے ہیں، شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر باندھ دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جب اس کا پڑھنا کافی نہیں ہے تو وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز مل کر پڑھتی ہیں اور ایک چھوٹا سا کہ ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کر لے جائیں گی۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں اسلام میں اہم کر دی گئی ہیں۔ پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق ہیں، پھر بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے آپ نے کوئی ایک حق ادا نہ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کا موقع دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ حقوق اللہ ہے۔ اگر حقوق العباد میں سے کسی حق کی پامالی ہو گئی تو لوگوں کے حقوق کی معافی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز میں سے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات، جو عورت جب تک سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ مسجد میں جاتی ہے خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اے عورتوں، جماعت میں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھنا چاہیں خوشبو لگا کر جائیں، یہ نماز یا عبادت قبول نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 1، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، شرط یہ کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز میں قبولیت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکیوں پر چڑھائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی کا مقام ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی،
کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے لیے اس کو شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ عورت اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض بھی ہو تو اسے خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغ عورت کی نماز سر ڈھانپنے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا چاہیے۔ ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں، اس لیے کہ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے کہ نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں ان کے اندر بدن نظر آنے سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ تو دونوں پاؤں ٹکڑوں تک، ان کی 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھانپنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا؟ پردہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آپ نہیں چھپ سکتے، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ چھپائے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نماز سے غافل کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران دوپٹہ کھل جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا ضروری شرط ہے۔ پونچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، سینے پر دوپٹہ اوڑھنا چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہے اور نیک پالش اور عورتوں کی تو انفرادی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل نہیں ہے۔ جو با جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ جو کہ شر و فساد سے خالی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری اور اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ با پردہ جائیں، میلی کچیلی نہ جائیں، زینت بن کر نہ جائیں، اور اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اکیلے پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا اپنی گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمیدہ سعدیہ العلینہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو اور تمہیں یہ میرے ساتھ محبوب ہے کہ میرے ساتھ نماز پڑھو، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا
کہ گھر میں سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی تو اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی، یعنی وہ وفات پا گئیں۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہائے امت نے ان کی زانی کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، اور تو نے جو روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمہ امت ہیں عورتوں کی مساجد میں حادثے کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے۔ اگر کسی عارضی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے اور اس کی مثال کی وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے معنی یہ نہیں کہ اس نے شریعت کی حلال و حرام میں تبدیل کر دی، یعنی بلکہ یہ مطلب کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کا لحاظ سے منظر صحت ہے، اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔